دعا کی بہت بڑی فضیلت. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا مانگتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا ہے، کوئی اجتماعی عبادت تھوڑی ہے، کوئی بات نہیں. اب وہ دعا بھی نہیں مانگتے، یہ بھی آ گیا. بہت لوگ کیا ہے، دعا مانگتے ہی نہیں. کیوں؟ ارے وہاں تھوڑی ہے ضروری، وہاں ضروری ہے. کب مانگتے ہو؟ تو یہ بھی دل میں بات رکھنی چاہیے نا کہ دعا مین ہے. ٹھیک ہے، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مانگتے ہیں کیا کوئی ٹائم ہے؟ یہ ہر آدمی اپنے دل میں سے. دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے. دعا کو عبادت کہا. اسی حدیث میں کہا وقولی تعالی، پھر اللہ تعالیٰ کا قول ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. نعمان بن بشیر اس حدیث کے راوی ہیں. الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. عبادت ہے تو پھر وہ لوگ جو دعا مانگتے ہی نہیں ہیں وہ ایک عبادت سے محروم ہے نا. ہاں یہ بات یاد رکھنا. ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے نکاح کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے، فلاں اور فلاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم مانگتے بھی ہیں؟ جو لوگ نہیں مانگتے وہ اس بات کا خیال رکھیں. دعا عبادت ہے. اور ایسی حدیث اس تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء، دعا وہ چیز ہے کہ جو کس کو ٹالتی ہے؟ مما نزل به و مما لم ينزل. وقت نہیں ہے پوری حدیث میں بیان کرتا کہ جو چیز آئی ہے، جو مصیبت پریشانی آئی ہے، دعا اس کو بھی ختم کرتی ہے. جو ابھی نہیں آئی اس کو بھی ختم کرتی ہے. عباد اللہ علیکم الدعاء، اللہ کے بندو دعا کو لازم. تو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے. ایک حدیث ان ربکم حی کریم، تمہارا رب زندہ ہے، بزرگی والا ہے. یستحیی، ایسا نہیں کہ تم جب اپنے ہاتھ اٹھاؤ نا اور تمہارے ہاتھ خالی واپس کر دے، صرف خالی واپس. تمہارا رب تمہارے ہاتھ واپس نہیں کرتا خالی. پتہ کیا چلا؟ دعا کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھانے چاہیے. اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آنسو بہانے چاہیے. کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، دعا کرتے وقت جلدی نہیں کرنی چاہیے. دعا مانگتے ہوئے جلدی نہیں کرنی چاہیے. ایک بندہ آیا اور اس نے نماز پڑھی اور دعا کرنے لگ گیا، جلدی کرنے لگ گیا. فوراً انسان کو کیا ہوتا ہے؟ جو پریشانی ہوتی ہے نا تو دماغ میں جب بھی ہاتھ اٹھائے گا وہی ہوگی. کسی کا کوئی بیمار ہے تو دعا کر رہا ہے تو دماغ میں کیا ہے؟ وہی ہے نا، وہی مانگے گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ یہ طریقہ ہے دعا ہے، اور وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود بھی ہے. سب سے پہلے اپنے خالق کی تعریف، اس کی تسبیح، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی. اب وہ الفاظ دعاؤں کے اندر موجود ہیں جو اس کی تعریف کے بڑے پیارے پیارے الفاظ، وہ بھی یاد ہونے چاہیے. پہلے وہ تسبیحات ذکر کی جائیں، اللہ کی وہ تعریف ذکر کی جائے، اور ذکر کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھا جائے، یا اخیر میں درود پڑھا جائے. کوئی دعا ایسی نہ ہو جس میں درود اور رب کی تعریف. یہ پوائنٹ یاد رکھیں. جب بھی دعا مانگیں، ٹھیک ہے مین مسئلہ وہ ہمارا مین ہے جو ہم مانگ رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلے کیا؟ ہم پریشان ہیں، بیمار ہیں، علاج کے لیے پیسہ چاہیے، کہیں مانگنے جائیں گے، کیا کریں گے؟ پھر بھی ایک انداز سے دوسرے سے پیسہ مانگیں گے. وہ جلدی سے نہیں، عاجز ہو کر کے پھر مانگیں. لہذا جب بھی دعا مانگیں پہلے اللہ کی تعریف، اس میں جلدی نہ کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور پھر جو اپنی خاص بات ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں. دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ، ہم جو دعا کر رہے ہیں ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. جب ہم دعا کریں تو دل کدھر ہو؟ اللہ کی طرف متوجہ. ہمارا دل ادھر ادھر نہ ہو، کیونکہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل والے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا. ہاتھ یہاں اٹھایا ہے، کہہ رہا ہے زبان سے، دل
کہیں اور ہے، اور پھر قبول نہیں ہوئی، سمجھتا کیا ہے 1 سال سے مانگ رہا ہوں نہیں دے رہا، کہیں اور چلے. نہیں، یہ پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے کہ بندہ جب بھی آپ جس سے بات کر رہے ہو متوجہ اس کی طرف ہوتے ہو. ہم دعا میں کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ سے. تو توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. تیسری بات کہ دعا کرتے وقت دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے. دعا کی قبولیت کا یقین. اچھا، یہ سارے پوائنٹ کے اندر 3 4 حدیثیں بہت ساری ہیں، لیکن ہر پوائنٹ الحمدللہ ابھی شیخ صاحب کہہ رہے تھے نا، ہمارا کوئی بھی اصول وہ ایک ہی ہے، قرآن اور حدیث. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. تم اللہ سے دعا کرو تو اس کے قبولیت کا تمہیں یقین بھی ہونا چاہیے. یقین سے دعا کرنی چاہیے، غافل دل سے نہیں کرنی چاہیے، توجہ سے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سے ایک مین چیز دعا میں کیا ہے کہ دعا کے کچھ اوقات خاص کیے گئے. دعا کے کچھ اوقات خاص کیے گئے ہیں، ان کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے. جب بھی کوئی خاص دعا یا جب بھی دعا کریں اور خاص ان وقتوں کا خیال رکھیں، ان میں مانگیں. اس میں سے ایک کیا ہے؟ رات کا آخری پہر. ينزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنيا كل ليلة. ہر رات آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کہاں آتا ہے؟ عرش عظیم سے آسمان دنیا. ہر رات. اور آ کے کیا کہتا ہے؟ هل من سائل فآتی. ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دوں؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں بخشوں؟ ہے کوئی مانگنے والا میں دوں؟ اللہ تعالیٰ کہاں سے؟ آسمان دنیا پہ آ کے گئے. اس ٹائم ہر آدمی اپنے دل میں سوچے کتنے لوگ مانگتے ہیں؟ بہت کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے. لہذا مجھے جب بھی پریشانی لائق ہو، آپ کو جب بھی پریشانی لائق ہو، آپ کو جب بھی کوئی چیز چاہیے، اس وقت کا خیال رکھو. کس کا؟ رات کی آخری پہر. اٹھو، تہجد پڑھو اور اللہ سے دعا کرو. اللہ آسمان دنیا پہ آگے کہہ رہا ہے، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا. لہذا ہم نے بہت سارے ان اوقاتوں کو خاص کر لیا جو ہے ہی نہیں دعا کے. بہت سارے ان محلوں کو دعا کا محل بنا لیا جو ہے ہی نہیں ہے. یہ مین ہے، یہ مین ہے، اس کا خیال رکھنا. نمبر 1. نمبر 2 کیا؟ آذان اور اقامت کے درمیان لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. آذان اور اقامت کے درمیان دیکھو مین کہاں ہے؟ دعا. ہم نے مین کہاں کی ہے؟ فرض کے بعد. وہاں نہیں ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے. بندہ دعا اذکار پڑھنے کے بعد دعا مانگے ہے، مانگے، لیکن جس طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر دوسرے اوقات ذکر ہیں، اجتماعی دعا کا تو نام ہی نہیں ہے فرض نماز کے بعد، اور خاص اوقات میں بھی نہیں ہے. یہ ہے مین. کب؟ آذان اور اقامت کے درمیان. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پریشانی ہماری ہے کہ ہم آذان اور اقامت کو کیا کریں، ہماری سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، دعا کہاں کریں گے؟ ہماری رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، دعا کہاں کریں گے؟ آؤ وقت نکالیں. یا عبادی، اللہ کے بندو وقت نکالو. وقت کیسے نکالو؟ ہم وضو سے آذان سے پہلے فارغ ہوں، 15 منٹ ہوتے ہیں، جائیں 4 رکعت پڑھیں ظہر میں، بیٹھے جو وقت ملے دعا مانگیں. عصر میں آذان ہوئی، بیٹھے دعا مانگیں. 2 رکعت پڑھیں، بیٹھے دعا مانگیں. ہر آذان اور اقامت کے درمیان یہ بہت مین وقت ہوتا ہے. اسی طرح سے جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی. یہ باتیں ہمیں ہمیشہ سنتے ہیں نا، لیکن یہ چیزیں ہمارے عمل میں ہونا چاہیے، ہمارے علم میں، اور ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. جمعہ کے دن خاص وقت ہے دعا کا، ایک خاص گھڑی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جب ممبر پہ امام بیٹھتا ہے، بہت سارے اقوال ہیں. کچھ نے کہا عصر سے مغرب، کچھ نے کہا خطبہ ہونے سے نماز سے فارغ تک، تو بہت مین وقت ہوتا ہے، اس میں دعا مانگیں. اسی طرح سے ایک کیا ہے؟ سجدہ. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. فاکثروا الدعاء، کثرت سے وہاں دعائیں کرے. وہ سجدے میں کثرت سے دعاؤں کا حکم ہے. مجھے تو صرف ایک دعا آتی ہے، سبحان ربی الاعلی، اللہ تو بلند ہے میں جھک گیا. اب یہ کمی کہاں ہے؟ ہم نے دعائیں یاد نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور دعائیں بھی کیا کرتے تھے. تو کثرت سے کیا کرنا چاہیے؟ سجدے میں دعائیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے عرفہ کا دن بہت مہم دن ہوتا ہے, بہت خاص دن ہوتا ہے, دنوں میں سب سے بڑا دن ہوتا ہے, اس دن میں دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سے شب قدر کی رات خاص ہے, اس میں دعا کرنی چاہیے. دیکھو کتنے خاص یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں. ان اوقاتوں میں ہمیں کبھی بھی دعا کو بھولنا نہیں چاہیے. ان اوقات کا خیال رکھ کر کے ان اوقات میں ہمیں دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں جن کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں جن کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. وہ کون سے ہیں؟ بیمار آدمی. جب بندہ بیمار ہو دعا کرنی چاہیے. جب بیمار ہو دعا کرنی چاہیے. ہوتا کیا ہے, ہم بیمار کے لیے دوسروں سے دعا کرواتے ہیں نا, کہتے ہیں فلاں اعلان کرواتے ہیں, نام لے کے کرواتے ہیں. اچھی بات ہے, اس کے لیے کرنی چاہیے. حضرت عمر بن خطاب عمرے کے لیے گئے تھے تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو مت بھولنا, یعنی میرے لیے دعا کرنا. کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک بیمار کو کہا جائے دعا کے لیے, کیونکہ بیمار دعا کرتا ہے, یہ مین ہے. اسی طرح سے مسافر, جب ہم حالت سفر میں ہوں, وہ سفر ہمارا چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس میں دعا کرنی چاہیے. سفر میں دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سے جب کوئی روزے کی حالت میں ہو, اس وقت دعا کرنی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں, ایسے لوگوں کو دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سے وقت نہیں ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے دعا کرتے ہیں, ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کرتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی. وہ کون لوگ ہیں؟ حرام روزی کھانے والے, جن کی غذا حرام, ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ سب سے مین پوائنٹ ہے. کوئی بھی عبادت جب تک حلال غذا نہیں ہے, حلال مشروب نہیں ہے, حلال پہناوا نہیں ہے, عبادتیں قبول نہیں ہوتی. اس تعلق سے حدیث سنیے. حدیث اس طرح سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال تلیت هذه الآیۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ثم ذکر رجلا یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الى السماء یا ربی یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فاما یستجاب لذلک. مسلم شریف کی روایت. اس سے پہلے دو آیتیں ذکر ہیں کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے, یطیل السفر, لمبا سفر. سفر میں دعا کیا ہوتی ہے ابھی سنو نا. اب سفر بھی کون سا ہے؟ لمبا سفر. اور حالت بھی کیا ہے؟ پراگندہ بال, دھول پڑی ہوئی, ڈوبا ہوا دھول کے اندر. اور آیا اور کیا کہہ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھایا. اچھا ہاتھ بھی اٹھانا, یہ بھی میں نے ہاتھ بھی اٹھایا ہے, پراگندہ بال ہے, لمبا سفر ہے, اور پھر رب کی اس صفت کا واسطہ دے رہا جو سب سے بڑی صفت ہے. اللہ کا نام اللہ ہے ذاتی, اور باقی سارے صفاتی ہوں. صفاتی نام میں سب سے بڑا نام کیا ہے؟ رب. اللہ ذاتی نام, صفاتی بے شمار نام ہے, ان میں سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ رب ہے. جتنے انبیاء ہیں, انبیاء نے رب کی ربوبیت کا واسطہ دے کے دعا مانگی. اب قرآن پڑھ کے دیکھیے, سب نے کیا کہا؟ اکثر و بیشتر ربانا ربانا ربانا. اور جب بندہ رب کی ربوبیت کا واسطہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پہ سایہ فگن ہوتی ہے, اللہ معاف کرتا ہے. اور یہی وہ صفت ہے کہ جس کو آپ پڑھ کے دیکھو, آدم نے بھی رب کی ربوبیت کا واسطہ دیا. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. شیطان نے دیکھا اچھا آدم نے رب کی ربوبیت کا واسطہ دیا تو دعا قبول ہوگی, میں بھی رب کی ربوبیت کا واسطہ دیتا ہوں. شیطان نے بھی رب کی ربوبیت کے واسطے سے دعا کی تھی. کیا کہا تھا؟ ربی انذرنی, اللہ مجھے بھی مہلت دے. کہتے ہیں نا آدم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی, تو شیطان نے کس کے وسیلے سے مانگی؟ شیطان نے رب کی ربوبیت کا واسطہ دیا. ربی انذرنی وہ موضوع ہے, من گھڑت ہے, عرض پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ, اس کے وسیلے سے دعا مانگی. ایسے نہیں ہے, کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ فتلقى آدم من ربی, آدم کے پاس کلمات ڈالے گئے, سکھائے گئے. اس کو تصور کریں گے تو قرآن کی آیت کا انکار کر بیٹھیں گے. اللہ نے کلمات سکھائے, ان کلمات کے ذریعہ آدم علیہ السلام نے
رب کی ربوبیت کا واسطہ لے کر کے دعا کی. یہ بندہ بھی بتاؤ سفر میں، لمبا سفر، پراگندہ بال، ہاتھ اٹھایا ہوا، کہہ رہا یا ربی یا ربی یا ربی. ہونا چاہیے نا، اس پہ دعا قبول ہونی چاہیے. لیکن حدیث کا الفاظ کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام، پوشاک حرام، پرورش حرام. انا یستجاب لذالک. کیوں کر دعا قبول ہو؟ کیوں قبول ہو؟ نقلی سکہ لایا کیوں دے ٹکٹ؟ نقلی نوٹ لایا کیوں دے سامان؟ پھٹا ہوا نوٹ لایا کیوں دے سامان؟ پھٹے ہوئے نوٹ سے مل جائے گی چیز، نقلی نوٹ سے مل جائے گی چیز. کتنا روتا رو چچندر کے سر میں چمیلی کا تیل، وہ کتنا اچھا بن کر کے آ جائے، کتنی لمبی داڑھی رکھ کر کے آ جائے، کچھ بھی کر کے آ جائے. انا یستجاب لذالک. کیوں کر دعا قبول ہو؟ دعا قبول نہیں ہوگی. بہت ساری پوائنٹیں اس پہ کہ جس کی روزی حرام کی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور یہاں ایک بات یاد آئی، مستجاب الدعوات بننے کے لیے کہ دعا قبول ہو جائے، ایک سب سے مین پوائنٹ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ غذا حلال ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی. فقام سعد بن ابی وقاص فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات فقال والذی نفس محمد بیدہ اتم مطعمک تکن مستجاب الدعوات والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما وأيما رجل. مسند احمد کی روایت. عبداللہ ابن سعد ابن ابی وقاص ذوالقدر صحابی ہیں. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. اب یہ صفت کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے نبی کی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا اچھا ایسی بات ہے تو سعد بن ابی وقاص سے ایک بات کر لینا، اتم مطعمک تکن مستجاب الدعوات. اپنی غذا کو پاک رکھنا تم مستجاب الدعوات بن جاؤ. کیا کرنا؟ حلال روزی رکھنا، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اللہ وقت نہیں ہے. یہ وہی سعد بن ابی وقاص ہے جو عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں کوفہ کے گورنر تھے، جن پر لوگوں نے تہمتیں لگائی تھی کہ یہ مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے، نماز صحیح نہیں پڑھاتے. حضرت عمر بن خطاب نے سنی سنائی بات نہیں، تحقیق کی، صحابہ کی ٹیم کے ساتھ کوفہ گئے، ہر جگہ معلوم کیا، سب نے صحیح خبر دی. کوفہ کی جامع مسجد میں ایک شخص، بخاری میں اس کا نام ہے اسامہ بن قتادہ، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے ہیں، یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے کہا سعد کیا کر رہا ہے؟ یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ سعد بن ابی وقاص نے کیا کہا؟ میں اس کو صرف 3 باتیں کہتا ہوں. کیا؟ اللہ اس کی عمر لمبی کر، اللہ اس کو آزمائش میں مبتلا کر، اللہ اس کو فقر و فاقے میں مبتلا کر. کس نے؟ سعد بن ابی وقاص نے. اور عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے اپنے دور میں اس شخص کو دیکھا، کمر جھکی ہوئی، آنکھ کے اوپر کا یہ حصہ، یہ پلکیں رخسار پہ آئی ہوئی، ایسے اٹھا کے دیکھا کرتا. یہ مستجاب الدعوات جو نبی نے کہا تھا نا، وہ زندہ جاوید عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ مثال ملی بھی. ہم چاہیں مستجاب الدعوات ہوں، مستجاب الدعوات کے لیے یہ تھوڑا ہی کہ فلاں فلاں. نبی نے کیا چیز بتائی؟ اتم مطعمک تکن مستجاب الدعوات. آپ اپنی روزی کو پاک رکھ لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، دعائیں قبول ہوں گی. تو دعا کی قبولیت کی سب سے مین شرط کیا ہے؟ رزق حلال، حلال روزی ہونی چاہیے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابن آدم ایک لقمہ حرام کا اگر اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں نا، با یتقبل منہ عمل 40 یوما، 40 دن تک ان کا عمل قبول. ایک روٹی، ایک وقت کا کھانا، ایک لقمہ. اور وہ اگر شعبان کے اخیر میں ہوا تو رمضان کی عبادتیں کدھر گئیں؟ تاقراتیں کدھر گئیں؟ ذوالحجہ کا مہینہ ہوا تو عرفہ کی عبادت کدھر گئی؟ عرفہ کی دعا کدھر گئی؟ رات کے آخری پیر میں اٹھ کر کے روئیں، رب سے دعا کریں، اور ادھر غذا حرام. مین پوائنٹ ہے اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی جب تک ہماری روزی حلال نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے ایک مین پوائنٹ جس کے لیے ناظم تبلیغ الحمدللہ ہمیشہ اس بات میں سرگرم رہتے ہیں، لیکن میں اس 2 ہفتے سے زیادہ خوش ہوں جس میں مستقل پروگرام چل رہا ہے. الحمدللہ میں کسی پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہوں،
دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن میں ہر سنڈے پہنچوں. ہم سب کی ذمہ داری. دیکھو قرآن میں ففروا الی اللہ, اللہ کے لیے دوڑو. یہ دعوت کس کی ہے؟ یہ کسی شادی کی نہیں ہے, یہ کسی اور کی نہیں ہے, اللہ کی دعوت ہے. اور یہاں دوڑنے کا کہا ہے. اور ہم کن دعوتوں میں دوڑتے ہیں؟ اللہ کی قسم جہاں بھی ہمارے ناظم صاحب پروگرام رکھیں, ہم سب کا فرض بنتا ہے ہم کھجے ہوئے دوڑ کے چلے جائیں. کیوں؟ اور رب کی دعوت ہے, اور رسول اللہ کی دعوت ہے. آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو دوڑ کے آ جاؤ. یہاں بلاوا کس کا ہے؟ کسی اور کا نہیں ہے, صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے. ایک بات یہ جو مجھے یہاں یاد آئی, جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے اللہ کا عذاب نازل ہوگا. پھر ہم دعا کریں گے, دعا قبول نہیں ہوگی. جی میں یہ حدیثیں یاد کرتا ہے. ہم دعا کریں گے, دعا قبول نہیں ہوگی. تو کہیں کرونا ایسا ہی نہ ہو, کوئی اور وبا ایسی اسی وجہ سے نہ ہو. حدیث ہے وعن حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ, حذیفہ بن یمان راوی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, لتأمرن بالمعروف او لتنہن عن المنکر, تم معروف کا حکم دیتے رہنا اور منکر سے روکتے رہنا. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا, اگر تم معروف کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور منکر سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دو گے تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ تدعونہ فلا یستجاب, تم دعا کرو گے دعا قبول نہیں ہوگی. سنن ترمذی کی حسن درجے کی روایت. پتہ کیا چلا؟ بندہ گھر میں ہو تو معروف کا حکم, سفر میں ہو تو معروف کا حکم, حضر میں ہو تو معروف کا حکم, جہاں دیکھے تو معروف کا حکم, جہاں دیکھے منکر وہاں روکے, اس کا فرض بنتا ہے. زبان سے کہے, طاقت ہو ہاتھ سے روکے, وہ نہیں زبان سے روکے, وہ نہیں دل میں برا جانے اسے دور رہو. یہ نہیں کہ اس میں بیٹھ کر کے ہاں ہاں خاموشی اختیار کر لی تو یہ بھی بدعت کی ہاں میں ہاں بھرنا ہو جائے گا. تو دعائیں اس وقت قبول نہیں ہوں گی جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیں. اور یہ سب سے بہترین کڑی, یہ ایک منظم کڑی ہے. لیکن بندہ جہاں جائے قرآن و حدیث کے مطابق لوگ نہیں کر رہے ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہنا, معروف کا حکم دینا. جہاں قرآن و حدیث کے خلاف کر رہے ہیں, کوئی بات شریعت کے خلاف کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارا فرض بنتا ہے اس سے روکنا. یہ ایک بہت مین پوائنٹ ہے. دعا کی عدم قبولیت کے 2 پوائنٹ مین ہیں, ایک تو رزق حرام اور ایک معروف کا حکم نہ دینا اور منکر سے نہ روکنا. اللہ تعالی ہم سب کو معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. انہی میں سے ایک اور 2 پوائنٹ مین, دعا کے کچھ محل اور کچھ نہیں, اور کچھ دعا مانگنے کی ہیں, کچھ پڑھنے کی ہیں. عجیب جملہ ہوگا, کچھ دعا مانگنے کی ہیں اور کچھ کیا ہے پڑھنے کی. مسجد میں آئیں گے, داخل ہوں گے, کیا کریں گے؟ مسجد میں آیا ہوں, میں کھڑا ہوں, 2-3 اور آئیں گے, دعا مانگ لیتے ہیں, پھر چلیں اندر. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یا ایک چھوٹی دعا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, پڑھ کے اندر آ جاتے ہیں. کسی کی انتظار, کسی کے انتظار نہیں. تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ گیا, 10 آدمی وہاں بیٹھے ہیں, پانی پلانا شروع کیا, نہیں پانی بعد میں, پہلے فاتحہ پڑھ, ہے نا, پہلے دعا مانگ لیتے. کہیں شریعت کے اندر نہیں. وہ دعا کون سی ہے؟ مانگنے کی نہیں, پڑھنے کی ہے. جب بھی بدعت آئے گی سنت مٹے گی نہیں, دب جائے گی. سنت کبھی نہیں مٹتی. جب بھی بدعت آئے گی سنت دب جائے گی. اب یہاں سنت دب گئی, بدعت آئی تو کون سی سنت دب گئی؟ میں کہتا ہوں اتنے لوگ پوچھو سنو تو, لیکن یہاں پھر سنا دیں گے الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ ان کا منشور, ان کا محور عقیدت, مرکز اطاعت, محور عقیدت صرف قرآن ہے اور مرکز اطاعت صرف رسول اللہ ہے. یہاں تو کچھ سنا بھی دیں گے لیکن ماحول کا اثر پڑتا ہے. کم لوگوں کو یاد ہوتی تعزیت کی دعا. وہ کیا ہے؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى
وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. ٹھیک ہے، یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ ہی کہہ دو. اللہ نے وہ بندہ دیا تھا، اللہ نے لے لیا ہے، میری بہن تو صبر کر، اللہ سے ثواب کی امید رکھ. یہ دعا کہنی ہے جا کے اس کو. یہ ہے تعزیت. اب وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہوتی نہیں اجتماعی دعا نہیں ہے. اسی طرح سے نکاح کے بعد کیا ہوا؟ سنت دب گئی جب بدعت نے پروان چڑھا. چلو اجتماعی دعا. نکاح پڑھایا، جاب و قبول کروایا، دعا نہیں. میں نے تو نہیں پڑھا نا، میں سمجھتا ہوں اور الحمدللہ ہمارے درمیان مفتی موجود ہے. وہاں کیا ہوا؟ وہ جو دعا یاد کرنی تھی، جو دلہے کو دینی تھی، وہ یاد ہی نہیں. وہ کیا؟ بارک اللہ لکا وبارک علیکما وجمع بینکما بالخیر. کتنوں کو یاد ہے؟ لیکن الحمدللہ رب العالمین اور برحمتک یا ارحم الراحمین. وہ پڑھ رہا اللہم صلی اللہ محمد، یہ کہہ رہا آمین. وہ پڑھ رہا قل هو اللہ احد اللہ صمد، یہ کہہ رہا آمین. محل ہوتے ہیں نا آمین کہنے کے. یہ ہوتا ہے. تو یہ وہ اوقات ہیں جہاں دعا پڑھنے کی ہے، دعا دینے کی ہے، وہ مانگنے کی نہیں ہے، وہ اجتماعی نہیں ہے. دعا کے بہت اہم مسائل ہو. یہ بھی وہی چیز نا، ایک جملے کے اندر ہمارے مفتی صاحب نے بات ختم کر دی تھی. کیا لمبا چوڑا کر دیا ہے؟ نہیں، اصول دو ہی، اور ہر معاملے میں اور دعا میں بھی ایسے. وقت نہیں، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. اور یہ میں اس امید سے کہوں گا کہ میں جب بھی کسی پروگرام میں جاؤں اور میں پوچھوں تو سب کو یاد ہونی چاہیے. کیوں؟ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں اس کے نہ یاد رکھنے کی وجہ سے. ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے، 1 سال تک مانگی نہیں ہوئی، پھر دوسرے سے کہتا ہے ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، تو دعا بھی کر رہا ہے، لیکن ایک کام کر تو کڑیاں والے بابے کے پاس بھی جاتے. دیتے نا مشورہ، دیتے ہیں نا. وہ لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ایسا ہوتا ہے نا، ہاتھ ولی دے قلم ربانی لکھے جو من بھاوے. ہاتھ ولی دے قلم ربانی، وہ بڑا ولی ہے، رب کا قلم اس کے ہاتھ میں. ہاتھ ولی دے قلم ربانی لکھے جو من بھاوے. رب ولی نو طاقت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے. بڑا کون ہے؟ یوسف نے بہانی کی. کرامات اولیاء پڑھ کے دیکھیے. ایسا کیسے کہ یہ جو چاہے لکھے جو چاہے مٹائے؟ لوگوں کے نظریے اتنے ہو جاتے. 2 سال تک دعا مانگی نہ نہیں ہوئی، ذرا چلا بھی تو جا. وہ شیطان موقع پہ چوکا مارتا ہے، موقع پہ دل پہ بات ڈالتا ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ایک شخص سے میرے تعویذ کھول کے پڑھایا، اس کو دکھایا، بسم اللہ لکھی ہوئی، 786 لکھی ہوئی، اللہ شافی لکھا ہوا، نمبر لکھے ہوئے. میں نے اس کو جلا دیا. میں نے کہا کس چیز کا تھا؟ سر درد کا. بات ختم. میں وہاں سے نیچے چلا، میرے سر میں درد ہو. اب دل میں اٹیک کیا آنے لگا. یہ ہوتا ہے، یہ شیطان وہ دشمن ہے. قرآن نے کیا کہا؟ آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے. قومی فلم گولی کھائی، بات ختم، درد ختم ہو گیا. لیکن شیطان کوئی موقع چھوڑتا نہیں ہے. قرآن کا الفاظ کیا ہے کہ شیطان دل کے ارد گرد یطوف، چکر لگاتا ہے، چکر. اور جس دل میں سوراخ ہوتا ہے وہاں جاتا ہے. جو دل مضبوط ہوتا ہے نہیں جا پائے گا. اس لیے دلوں کو توحید سے، اتباع رسول سے، عبادت سے مضبوط کرنا ضروری ہے. دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں. کتنے؟ 3 درجے. آپ 4 سال تک مانگتے رہو ایک دعا، وہ ان 3 میں سے کسی ایک میں چلی گئی. آپ کے علم میں تو نہیں. ایک ہوگی تو علم میں آ جائے گی، دوسرے 2 میں چلے گی تو علم میں نہیں آئے گی. ابو سعید خدری راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من مسلم يدعو بدعوۃ ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا آتاه الله احدى الثلاث، اما ان يعجل له دعوته، واما ان يدخر له في الاخره، واما ان يصرف عنه من السوء مثله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی مسلمان جب دعا کرتا ہے نا، اس کی دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں. 3 میں سے کسی ایک میں چلا جاتا ہے. بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے اے اللہ مجھے نیک اولاد دے. اولاد نہیں ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ اولاد. شادی سے 5 سال ہو گئے مانگتا رہا، نہیں ہوئی. اب وہ دل میں کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ تو یہ سمجھے گا نا کہ میری قبول، یہ سمجھے گا نا. دوسرے سارے شرائط ہوں گے، حلال بھی روزی ہوگی، معروف کا حکم بھی دیتا ہے، دوسری بھی چیزیں خاص اوقات میں بھی مانگتا ہے. اب کیا سمجھے یار 5 سال سے مانگ رہا ہوں، اولاد نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی. بولو نا، اس کا علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے. ہر انسان کو، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. پہلا کیا ہے؟ بندہ جو مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. اس نے اولاد مانگی، اولاد مل گئی. شفا یابی مانگی، شفا یابی مل گئی. اس کو پتا چل جائے گا کہ میں نے رب سے مانگا اور قبول ہوگی. دوسرا
اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ثواب نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے. اب یہ کسی کو پتا چلتا ہے؟ یہ کہاں پتا چلے گا؟ جب کہا جائے گا اقرا کتابک، کھول پڑھ کے دیکھ، ہو پتا چلا اتنے سارے. اور کئی وہاں تو مسند احمد کی روایت کے بندہ کہے گا یہ کیا رب العالمین، یہ وہ تیری اولاد کی دعا جو تیرے بعد اس نے تیرے حق میں کی تھی. اس سے بھی پتا چلا قرآن خوانیاں نہیں ہے، وہ تیری اولاد کی دعا جس نے تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے کی تھی، یہ ان کا بدلہ ہے. تو دوسرا درجہ قبولیت کا نامہ اعمال میں ثواب لکھوا دیا. اب ثواب لکھوا دیا ہے، قیامت کے روز پتا چلے گا. ہمیں دنیا میں پتا نہیں چلے گا. اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی چاہیے. کافی ہے ایک اللہ ہم سب کی حاجت روائی کے لیے، نبی پیغمبر امام ولی فقط رہنمائی کے لیے. کہتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے. وہ ایک اللہ ہے، بس آپ نے مانگ لیا قبول ہوگی الحمدللہ. نہیں ہوئی یقین رکھو میں نے پوری شرائط کے ساتھ دعا کی ہے رب سے، وہ رد نہیں ہوئی. وہ کہاں گئی؟ نامہ اعمال میں اس کا درجہ لکھوا دیا گیا، کہیں درجہ بلند ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کیا ہو، مختلف نہ ہو. تو ہم کیا کہیں گے؟ نبی کی دعا رد ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک. رد نہیں ہوئی، کیا ہوا؟ قبول ہوئی. نبی کا درجہ بلند ہوگا، رد نہیں ہوتی ہے. شرائط کے ساتھ ہو تو رد. ایک بات بتاؤ، آپ نے کوئی چیز لینی ہے 1000 اصلی لائے ہو تو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی بھائی؟ ملے گی. شرائط ہیں پورے، دعا قبول ہوگی، یا مل جائے گا یا نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج کر دیا جائے گا. تیسرا اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس دعا کے بدلے میں اس کے اوپر آنے والی مصیبت ٹال دی جائے گی. اب کس کو پتا؟ بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، بچ گیا، نہیں لگی. اب دماغ میں آئے گا یہ. مجھے یاد ہے میرے استاد محترم علامہ عبدالحمید رحمانی، انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا، ممبئی کے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ سے بچا، 10,000 روپیہ جامعہ اسلامیہ اسرائیل میں دیتا تھا، اس نے اس کے بعد فوراً تہیہ کر لیا اب میں 20 دوں. ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ بچ گیا، وہاں مرغا چڑھائیں گے، بکرا چڑھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ہم کچھ اور جاتے ہیں. اور مشکل وقت میں مجھے تو تعجب ہوا کہ ایک شخص توحید والا ہے، لیکن جب بچے کا اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے، درد اٹھا ہے، لے کے جا رہے ہیں، تو اس کی زبان سے الفاظ کیا نکل گیا؟ یا غوث بچا. کیوں؟ آج اب پہنچی ہے توحید، لیکن قبول کر لیے تو پھر بھی میں نے کہا یہ جملہ غلط کہا تھا. کیوں بھائی؟ بچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. تو دعا کا قبولیت کا ایک درجہ یہ ہے کہ اس کے برابر آنے والی مصیبت اس بندے سے ٹال دی جاتی ہے. جب بھی کبھی کوئی ایسا حادثہ ہو فوراً ہمیں یاد آنا چاہیے رب العالمین نے پتہ نہیں میری کون سی دعا قبول کی جس کی وجہ سے مجھے اتنے بڑے حادثے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو یہ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص اوقات کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص شخص جو بیمار ہوں، سفر میں ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، افطار کا وقت ہو، عرفہ کا دن ہو، ان اوقاتوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم اس طرح کی مجلسوں میں ہم سب کو شوق سے اپنا وقت نکال کر کے جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ لوگوں کی حاضریوں کو قبول فرما. یا اللہ جو باتیں یہاں سکھائی جاتی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم.